مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے نام ایسے رکھنے ہیں جو نام نہ صرف ہمارا معاشرتی تعارف ہوں بلکہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ ہماری پہچان ہو۔ نام رکھنے کے متعلق آج کل لوگوں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کے لیے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن لوگ اس کا نام پہ اتفاق نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو پہلے کسی کا نہ ہو، یا ایسا نام رکھا جائے جو یونیک قسم کا نام ہو۔ معنی پہ غور نہیں کرتے اس چیز میں، کیونکہ زندگی پہ اصل جو اثر پڑنا ہے وہ نام کے معنی کا پڑنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نام رکھنے کے متعلق یہ ہیں کہ نام ایسا رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں، اس لیے کہ نام کے جو معنی ہوں گے اس کا اثر اس بچے، اس شخص کی زندگی پہ پڑے گا۔ نام کی تاثیر اس کی شخصیت کا حصہ بنے گی۔ اگر اچھا نام رکھا جائے گا، برکت والا نام رکھا جائے گا، بابرکت لوگوں کا نام رکھا جائے گا تو اس شخص کی زندگی بابرکت بن جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ایسا رکھو جو اچھے معنی والا ہو یا بزرگ ہستیوں کا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام، سابقہ انبیاء کرام اور نیک لوگ، دنیا میں جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں سے ان جیسے نام رکھ کے نام کی برکت بھی لی جا سکتی ہے اور بچوں کی زندگی اور بچوں کا مستقبل بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، نئے نام کے اس میں چلتے ہوئے ایسے عجیب عجیب نام رکھ لیتے ہیں جس کے معنی ہی نہیں بنتے۔ مثال کے طور پہ ایک نام ہے، عام طور پہ لوگ سحر کہتے ہیں، تو سحر کے معنی آپ سب کو پتہ ہے، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے نام رکھے ہوئے سحر، اصل میں وہ لفظ ہے سحر۔ سحر کے معنی صبح، سحر کے معنی جادو۔ تو اس طرح مختلف نام ہوتے ہیں جن کے معنی پہ اگر غور کیا جائے تو بڑے عجیب سے معنی بنتے ہیں، اور ان معنی کا اثر اس شخص کی، اس بچے کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ وہی عادتیں اس بچے کی بن جاتی ہیں، پھر کل پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن نام ایسا ہوتا ہے کہ جس نے اپنی تاثیر اس کی شخصیت پہ چھوڑ دی ہوتی ہے۔ بندہ اگر بدلنا بھی چاہے تو پھر وہ نام بدلنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نام ایسے رکھیں جو اچھے معنی والے ہوں، جن کے معنی مطلب اچھے ہوں، وہی اس شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا معنی ہو تو وہ شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام کے نام ہوں، صحابہ کرام کے نام پسندیدہ ترین نام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا شخص مسلمان ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کوئی خاتون آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے تھے، اور جب نام پوچھتے اگر نام ٹھیک ہوتا تو آپ پسند فرماتے، اور اگر نام کوئی غلط معنی والا ہوتا تو آپ فوراً نام بدلنے کا ارشاد فرما دیتے کہ نام بدل دو اور آج سے تمہارا نام یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، مطلب جس نام میں اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہو، اللہ کی طرف جس نام میں نسبت ہو رہی ہو۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں کی نسبت والے نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین نام ہیں۔ تو صرف اس حساب میں کہ جی نیا نام ہو، کسی کا پہلے نہ ہو، اس حساب میں معنی کو بھی دیکھیں۔ اگر معنی اچھا ہے تو یہ نیا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر معنی نہ معلوم ہو،
اکثر لوگوں کو معنی معلوم ہی نہیں ہوتا لیکن نام رکھا ہوتا ہے، پھر جب معنی معلوم کرتے ہیں تو اس سے کچھ اور بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نام رکھا جائے کہ وہ اچھی معنی والا ہو، کیونکہ اچھے معنی والا ہوگا، کسی ہستی کا نام ہوگا، کسی بزرگ کا نام ہوگا، کسی صحابی یا صحابیہ کا نام ہوگا، سابقہ انبیاء کا ہوگا، ان کے گھرانوں کا ہوگا، ان کے ماننے والوں کا ہوگا، تو اس نام کے اچھے اثرات اس بچے کی زندگی پہ پڑیں گے اور وہ انہی خصلتوں، انہی صفات کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کا خیال رکھیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔